حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ رفقا کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے، تو قریب میں آبادی کے اندر اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا تھا۔ انہوں نے ہر طرح کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ سفید پوش آئے ہیں اور نبی آخر زمان کے ماننے والے ہیں، لہذا ان سے رجوع کیا جائے۔ چنانچہ ان کے پاس آئے اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے ایک امیر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈسا ہے، اگر تم میں کوئی دم کا ماہر ہو تو ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے مسافر ہیں، عرب کا دستور ہے کہ آس پاس مسافروں کو باقاعدہ کھانا دیا جاتا ہے، تم نے ہماری مہمانی کا پوچھا تک نہیں۔ لا نرقیق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، بخاری شریف میں ہے، جب تک کچھ مقرر نہیں کرو گے کچھ بھی دم نہیں کرے گی۔ دم فری فنڈ والا دم ہوتا ہے، یہ دم نہیں ہے، دم کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ دم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلمات پڑھنے کے بعد نظام بدل جائے، اس کو دم کہتے ہیں۔ دیکھو ہم چف کے خانم پروف کے دس دم دے دس، پہلے شکل بگاڑنے کے منہ کھولنے کی ضرورت، سوچ لو کہ دم ایک طاقت ہے بہت بڑی، دم ہی تو نکلا ہے آپ کا، اس لیے مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ، سب کام کرتے ہو لیکن دم نہیں جانتے ہو۔ یہ پیغمبر کا صحابی ہے، قافلے کے سامنے ان کو کہہ رہا ہے ہم نہیں دم کریں گے، آپ نے ہماری توہین کی ہے۔ تو پہلا پتہ یہ چلا کہ دم اکرام میں اور تعظیم میں مؤثر ہوگا، بےادبی میں مؤثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 3 روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم میں ہیں کہ اس ریوڑ میں 30 بکریاں تھیں، ابو داؤد شریف میں ہے کہ 80 بکریاں تھیں، اور ایک روایت اور ملی ہے 120 تھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ دینے والی کامل بکریاں 30 ہو اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی بڑی بکریاں ہوں، ان سمیت 80 ہو جائے، اور شیرخوار بچے 2 3 ایک بکری کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ جمع کر کے 120 ہو جائے۔ مجھے بکریاں نہیں گننی ہے، مجھے تو آپ کا بھلا کرنا ہے، آپ کو انسانیت سکھانی ہے۔ تو قرآن شریف کے 30 پارے، کم از کم 30,000 تو ایک قرآن خوانی کے، ایک حفظ قرآن جو اگڑو بگڑو یا لمون تالمون دوڑا ہے تراویح میں، اور جب متمول طبقہ ہو تو 80,000 دے، اور جب بالکل ہی اکرام کرنا چاہے تو 1,20,000۔ اصح سے ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو 3 دن تک صباحاً و مساءً۔ اب دم کے آداب دیکھو، دنیا کا کون سا مولوی ہے جو 3 دن دم کرے گا، اور وہ کون سا بیمار ہے جو 3 دن تک صبح و شام آئے گا؟ یہ تو سب سے رف ٹف کام دم کو سمجھتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، دم کر کے دکھاتا ہوں، ہاتھ کا بنائے ہوا ایسا اڑ جائے گا ہوا میں۔ ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، برس کا مریض، کوڑ کا مریض، اور وہ چھوڑو، مردے کو دم کر کے اٹھا کے دکھاتا ہوں، بے دم ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو ہر جگہ آپ کی توہین آرائی شروع ہو گئی ہے، ہر مشق ہے، دم نہیں ہے، دم جانتے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ الٹے سیدھے فتوے دینے لگ گئے، مفتی فتویٰ لکھے، اس کو حق نہیں کہ حدیث کے خلاف لکھے۔ قرآن اور سنت یہ تو اصل الاصل اور روح الارواح ہے۔ 3 دن تک جب ابو سعید صبح و شام ان کو دم کرتے رہے بیمار کو، بخاری شریف میں ہے فبرآ، ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے پوری ریوڑ ان کے حوالے کر دی ہے۔
جب بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ آ گیا تو صحابہ نے کہا اخذت اجرا علی کتاب اللہ، قرآن شریف پر اجرت لے لی۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے ابو سعید سے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہر مرض کی شفا ہے، بہترین رقیہ ہے، دم ہے۔ اور بھیڑ بکریاں جو لی گئی تھی آپ نے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو، وَاجْعَلُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ ہم نے اکرام حافظ کا فتویٰ لکھا تھا اور رمضان شریف کے قریب حفاظ آتے تھے، وہ لیتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کے خلاف ظالموں نے فتوے لکھے کہ لینا و دینا حرام و گناہ ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم مطلقاً ثابت ہے اور فضیلت اور استحباب ہے۔ تو وہ ایک حافظ صاحب کہتے تھے، حضرت کہتے ہیں 30,000 80,000 1,20,000، مجھے تو اتنے نہیں ملے۔ میں نے کہا وہ آگے کا جملہ اجعلوا لی فیہ سہما واضربوا لی فیہ سہما، میرا حصہ بھی دو۔ فتوے تو آپ لے جاتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا حلال خور ہے جس نے ایک لفافہ بنایا ہے کہ یہ فقیر کو بھی دینا ہے۔ جو فتویٰ شائع ہوا ہے کہ نہیں لے سکتے، یہ اعتزال کے مذہب پر واقع ہوا ہے۔ خنیہ میں لکھا ہے یہ معتزلہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ سے کیا لے رہا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے اوروں کو فائدہ ہے۔ رات کو یہاں ایک دوست ملنے آیا تھا، کچھ تکلیف ہے اس کو، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ اچانک ان کو وہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ بہت حیرانگی ہو گئی۔ میں نے کچھ طلباء کو بٹھایا اور ان سے قرآن شریف پڑھوایا اور پھر اس بیمار کے لیے دعا کی۔ یقین کر لے ابھی صبح فون آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے نبوت کی زبان سے کہا ہے یہ سورت شفا کی ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی احسن صاحب، شیخ العزیز جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن فی حیاتی، مفتی اعظم پاکستان، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ تمام اعمال میں فاتحہ ہونا چاہیے، اس سے عمل گرما گرم ہو جاتا ہے، اس میں ایک چستی اور تیزی آ جاتی ہے۔ حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو، یعنی متفق بین المحدثین ہے، اور مبسوط میں ہے کہ اس سے امام محمد نے کئی مسائل میں استدلال کیا ہے۔ چونکہ میں اس موضوع پر رسالہ لکھ چکا ہوں، وہ چھپ چکا ہے احسن الرسائل میں بھی اور ویسے بھی، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حاجت پیش آئی تو ولا تشتروا بآیاتی کے ذیل میں کچھ باتیں کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج کل ندوۃ العلماء ہندوستان سے ایک فقہی کتاب شائع ہو گئی، اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ۔ میری اور ان کی کچھ خط و کتابت ہو گئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے سنا کہ پاکستان کراچی میں ایک مولوی صاحب ہے اور وہ علی الاطلاق قرآن خوانی تراویح پر لینے دینے کے صرف قائل نہیں، استحباب کے درجے وجوب میں قائل ہے، کیونکہ طلباء سے پڑھوا کے انہیں خالی ہاتھ بھیجنا خدائی عذاب کو دعوت دینی ہے، اور ہم نے مشاہد دیکھا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ طلباء کا اکرام تو ضروری، مساکین ہیں، مسافرین ہیں۔ تو میں نے ان کو جو موقف تھا اپنا وہ لکھ بھیجا، انہوں نے القاموس فی الفقہ اس میں شائع کیا ہے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرا نام نہ لکھیں تاکہ یہ مسئلہ شخصی نہ بنے، تحقیقی بنے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں عنوان شائع کیا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اور ترجیح دی ہے جواز کو اور منع کو تس نس کیا ہے۔